دو بیرسٹر آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. ذرا دیکھتے ہیں کہ آج گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ کدھر جاتا ہے. میں عمیر صاحب آپ سے بات شروع کروں کیونکہ آج آپ کی جماعت کا بڑا اہم ایک بیٹھک بھی تھی, پھر وہ پریس کانفرنس بھی ہوئی, اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے سنا بھی صحیح, اور ایک یونائٹڈ فرنٹ دینے کی جو ہے وہ آپ کی جماعت نے کوشش کی. یہ آج اتنی بڑی جو یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس کی کیا ضرورت کیا تھی؟ کیا آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ بیسیکلی دیکھیں, ریزرو سیٹ کا ایک فیصلہ تو اپنی جگہ پہ آیا اور اس کا کرٹیسزم ہٹ کے, مگر ساتھ ہی ساتھ جو خبریں چلائی گئیں کہ جی اب تو تحریک انصاف کی KPK سے بھی گورنمنٹ گئی اور اس طرح کی کیا سرائیاں شروع ہو گئیں, تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں آج علی امین نے ایک اس کا عملی مظاہرہ دکھایا کہ KPK کی پارلیمانی پارٹی علی امین کے ساتھ اور PTI کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کے تمام MPs وہاں آئے ہوئے تھے, ایون MNAs خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے بھی وہاں پہ موجود تھے, اور جو تمام ڈیبیٹ جو تقاریر ہوئی, بیسیکلی میٹنگ تو نہیں, مور آف تقاریر کا سلسلہ تھا, ان تقاریر کا لب لباب یہی تھا کہ سارے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک کلیئر کیٹیگوری. اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی جو اختلافات ہیں وہ خود خبر بنے ہوئے, تو شاید اسی کے رسپانس میں یہ کوشش کی کہ جی بتایا جائے کہ سب متحد ہیں. 100% دیکھیں تحریک انصاف, دیکھیں ہر جماعت میں انٹرنل ڈفرینسز ہوتے ہیں, مگر تحریک انصاف میں شاید یہ کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی زینت بنے رہے. تو آج یہ ایک اچھا موقع تھا, تمام نے بہت فورتھ کمنگ انداز میں اپنی چیزیں سامنے رکھیں اور کیٹیگوریکلی سارے ایک ہی سٹانس پہ کھڑے ہیں, اور جس طرح کی نمبر گیم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا KPK میں, تو وہ بھی آن کارڈز ہے. تو آپ کو خطرہ ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک کی جو حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آپ کے اوپر سیاسی طور پر حملہ آور ہونے لگی؟ دیکھیں نمبر ایک تو بہت ڈفرنس ہے, 40 سیٹوں کا فرق ہے. 40 کا مطلب یہ ہے کہ 20-21 بندے توڑنے پڑیں گے. 20-21 بندوں کو دیکھیں, ایک چھانگا مانگا کی چلیں ہسٹری کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. اس وقت خیبر پختونخوا کے گراؤنڈ پہ حالات کچھ اور ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا کے صوبے کو دہشت گردی کا سامنا ہے, سخت قسم کے حالات سے علی امین اور اس کی ایڈمنسٹریشن گزر رہی ہے. لیکن خدشہ تو ہے نا, اسی لیے تو یہ میٹنگ کرنی پڑی, اسی لیے تو ان تمام لوگوں کو لا کے دکھانا پڑا. مگر دیکھیں خدشہ چلیں آپ کہہ لیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریئلسٹک پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی اس حد تک ضرور ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ والا ہونا ہے, اس میں کوئی امبیرسنگ سچویشن نہ کریٹ ہو, وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک, اب یہ نمبرز آپ کے پاس آ گئے 2/3, اس پہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تنقید ہوئی ہے, ہونی بھی چاہیے میرے خیال میں, لیکن بہرحال وہ جو کچھ فیصلہ آنا تھا وہ تو آ گیا, اور آج وہ سیٹیں نوٹیفائی بھی ہو گئیں. یہ جو خیبر پختونخوا کا نمبرز گیم چل رہی ہے, کیوں کرنا چاہیں گے آپ؟ پہلی بات, ادھر حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور دوسرا اگر کرنا بھی ہے تو بہت مشکل ہے. آپ کے اندازہ ہے آپ کو کہ آپ کو کتنے زیادہ وہاں پہ لوگ توڑنے پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاضل صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات ہے کہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی سچ سورٹ آف این ایکسرسائز کہ وہاں پہ کوئی ایسی کوئی تبدیلی آنے والی ہے. میرا نہیں خیال وہاں پہ کوئی تبدیلی کی کوئی ضرورت بھی ہے. بالکل علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ تھوڑا بہت میں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی پریسر کے تھرو تھوڑی دھمکیاں بھی دیں, تھوڑا سا غصہ بھی کیا ان تمام تر چیزوں پہ, یہ چہم گوئیوں پہ, یہ جو باتیں چل رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی کوئی تبدیلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو آ سکتی ہے یا آنی چاہیے, کیونکہ ان کے گورننس ایشوز تو ہیں, دیٹس ون تھنگ, اینڈ آف کورس وہاں سے ہی کوئی ممبر ڈیسائیڈ کرے گا. ہم نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا, نہیں ہم نے اس کو جو ہے انیشیٹ کرنا ہے, وہیں سے ہی وہاں کی جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہی اس چیز کو انیشیٹ کریں گے. اگر ان کا اعتماد نہیں ہے اپنے CM کے اوپر, CM KPK کے اوپر ٹو بی ویری اسپیسیفک, تو 20-25 لوگوں کا جو آپ نے کہا, تو اب یہ کوئی ایسا ناممکن ٹاسک بھی نہیں ہوتا کہ جو مکمل نہ ہو سکے. اب آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی معاملہ ہوا تھا, تو پھر دیکھیں پنجاب میں بھی تو ہوا تھا نا, پنجاب میں بھی ہوا تھا, اور اس سے پہلے آپ کو کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جب لوگ ٹھان لیں کہ بالکل جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں ہے, جب ممبران یہ ٹھان لیں تو بالکل دے کین دین آف کورس گو ہیڈ اینڈ گو فار اے ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ تو ذرا پہلے ایک چیز تو مجھے کلیئر کر دیں, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے آبویسلی جو فلور کراسنگ والا معاملہ ہے, کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ جو فیصلہ میں ذرا چیک کر لوں کہ آپ دونوں کا اوپینین ایک ہی ہے, اس میں کئی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن تو نہیں ہے. جو یہ فیصلہ آیا ہے بیرسٹر عقیل سپریم کورٹ کا 27 جون والا, اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں اب وہ واپس ریورٹ کر گئے ہیں ایس آئی سی کے ممبرز کے طور پر, یا وہ آزاد ہو گئے ہیں؟ آپ کی ایگزیکٹ ریڈنگ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میری جو ریڈنگ اور انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ لوگ, میں تو نیشنل اسمبلی کی حد تک بتاؤں گا کہ وہاں پہ 41 اور 39 کی کلیئرلی ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی گئی ہے, اور وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث بھی آیا تمام تر معاملہ. ہمارے ہاں سپریم کورٹ کی ان لائٹ آف دا سپریم کورٹ ججمنٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ 41 جو ہیں وہ آزاد ہیں. 39 تو چلیں وہ ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے لکھا ہوا تھا یا ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہوئے تھے ود ان دیٹ ڈیو کورس یا ڈیو ٹائم, جو ہوتا ہے کہ فرام دا ڈیٹ آف نوٹیفیکیشن اٹ ہیز ٹو بی ود ان دوز 3 days, کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو جو ہے اپنا ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے, اپنا جو ڈکلیریشن ہے وہ دینا ہوتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر رہے ہیں. کے پی کے میں کیا پوزیشن ہے, اس میں زیادہ بہتر جو پوزیشن ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے وہ تو عمیر نیازی صاحب بتا سکتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ کوئی لوگ وہاں پہ کوئی لوگ ڈکلیئرڈ, جسٹ ٹو بی کلیئر کہ جو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی پارٹی افیلیشن کے حوالے سے لکھ کر کچھ نہیں دیا تھا, وہ اب جو ہے وہ اب آزاد کے طور پر کنسیڈر, وہ آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں بالکل, وہ لیگلی اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ, کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ وہ آزاد ہیں, اور ان کے کوئی کسی قسم کا فلور کراسنگ کا جو تمام تر معاملہ ہے یا شکیں ہیں وہ نہیں لگ سکتی, اور وہ ووٹ دے سکتے ہیں. اور یہ ویسے ہی میٹر ڈیسائیڈڈ ہے کہ کم از کم ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اگر وہ فلور کراسنگ والے معاملے میں بھی کوئی اگر کسی سیاسی جماعت کا شخص بھی جو ہے وہ ووٹ دے, ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا. اچھا, یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن آبویسلی آپ کو اب وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں تو ضرورت ہے نہیں,